جی میں ہوں انور عباس 24 نیوز ڈیجیٹل کے ساتھ آپ کے ساتھ، اور اس وقت آج ہم بات کریں گے عمان میں اکثر جو ویزا مسائل درپیش ہیں پاکستانیوں کے، ان کے حوالے سے۔ آج کل ایک بہت بڑا جو کام یا ایک بہت بڑا فراڈ جو کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اکثر لوگ عمان کے جعلی ویزے بنوا کر پاکستانیوں سے رقم ہتھیار رہے ہیں، سادہ لوگ پاکستانی ان کا شکار بن رہے ہیں، اور اس وقت اس والے سے کیا صورتحال ہے ہم آپ کو اس ویلاگ میں آگاہ کریں گے۔ عمان جو ہے پاکستان کا ایک برادر ملک ہے، اور یو اے ای کی جانب سے، متحدہ عرب امارات کی جانب سے ویزا سختیوں کے بعد اکثر و بیشتر لوگ جو ہیں اب عمان کی طرف رجوع کر رہے ہیں، عمان کے ویزے کے لیے اپلائی کرتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ عمان کا ویزا آسانی سے مل جائے گا۔ تو اس وقت جو صورتحال ہے، عمان کی جانب سے پاکستان کو ویزا بین لسٹ میں شامل نہیں کیا گیا۔ ویزے بین نہیں ہے، پاکستان ممالک میں شامل نہیں ہے جن کے لیے ویزا بین ہے عمان میں، لیکن عمان کا ویزا بند ہے۔ عمان کا ویزا جو ہے شارٹ ٹرم بند کیا ہوا ہے عمانی حکومت نے، اور اس وقت وہ لوگ جو کہ عمان کے ویزے کے لیے اپلائی کر رہے ہیں وہ یہ چیز ذہن نشین کر لیں اور اپنے ذہن میں رکھے کہ عمان کا ویزا اس وقت پاکستانیوں کے لیے بند ہے، اور اس صورتحال میں توقع کی جا رہی ہے جلد بہتری ہوگی۔ ویزے جاری کرنا نہ جاری کرنا وہاں کی میزبان حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور اس میں سفارت خانہ کوئی بھی کردار ادا نہیں کر سکتا، کیونکہ نہ صرف پاکستان بلکہ چند اور ممالک کے لیے بھی عمان کا ویزا ٹیمپرلی بند ہے۔ مکمل طور پہ بند نہیں ہے، کھلا بھی ہوا ہے، کچھ کیٹیگریز میں ویزے جاری کیے جا رہے ہیں، لیکن زیادہ تر کیٹیگریز میں یہ ویزے بند ہیں۔ لائک فیملی ری یونین ویزا جو ہے وہ جاری کیا جا رہا ہے، اس کے علاوہ بزنس ویزا جو ہے وہ جاری کیا جا رہا ہے، کچھ کیٹیگریز میں یہ ویزے جاری ہو رہے ہیں، لیکن اوورال جو ہے یہ ویزا عمان کا بند ہے۔ بین نہیں ہے، اگین میں ریپیٹ کر رہا ہوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بین نہیں ہے، پاکستان کے لیے ویزا اس وقت بین نہیں ہے، لیکن عارضی طور پہ بند کیا ہوا ہے۔ لہٰذا وہ لوگ جو کہ پاکستان میں ہیں، عمان جانا چاہتے ہیں، وہ اس وقت ویزے کے لیے بالکل اپلائی نہ کریں۔ اور اکثر و بیشتر یہ فراڈ اور اس طرح کے کیسز ہمارے سامنے آ رہے ہیں، جعلی ویزے جو ہیں وہ سرکولیٹ کر رہے ہیں مختلف جگہوں پہ، واٹس ایپ پہ، سوشل میڈیا پہ آپ کو دکھائی دیں گے، لوگوں نے اماؤنٹ دی، ویزا لگ گیا، انہوں نے ویزا باقاعدہ اس کے لیے میڈیکل کروا لیا، اپنی رقم ضائع کر دی، اور ایٹ دی اینڈ پتہ لگا جی ویزا جعلی ہے۔ تو لہٰذا وہ لوگ جو کہ ویزا کے خواہشمند ہیں، عمان کے لیے عمانی ویزے کے لیے اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں، وہ اس وقت ویزے کے لیے بالکل اپلائی نہ کریں۔ صورتحال کب بہتر ہوگی، توقع یہ کی جا رہی ہے، عمانی سفارت خانے سے بھی یہ بات ہوئی، عمان میں جو پاکستان کے سفیر ہیں سید نوید صفدر بخاری صاحب، ان سے بھی بات ہوئی، تو یہ چیز سامنے آئی کہ عید کے بعد یہ صورتحال بہتر ہوگی، لہٰذا وہ لوگ جو کہ عمان جانے کے خواہشمند ہیں عید تک رک جائیں، اس کے بعد وہ ویزے کے لیے اپلائی کریں، کیونکہ اس وقت آپ ویزے کے لیے اپلائی بھی کریں گے تو زیادہ تر ویزا جو ہیں وہ بند ہیں، اور جعلی ویزے کے مد میں ایجنٹ جو ہیں وہ سادہ لو افراد کو، سادہ لو پاکستانیوں کو لوٹے جا رہے ہیں، لاکھوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے۔ جعلی ویزے جو ہیں ان کی وجہ سے اکثر پاکستانی جب یہاں سے ویزا لگوا کے آگے ایئرپورٹ پہ پہنچتے تو پتہ لگتا ہے ویزا جعلی، اور وہ گرفتار بھی ہو جاتے ہیں، اور ان کے لیے مختلف مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سیکنڈلی، فیملی ری یونین ویزا جو ہے عمان کے لیے کھلا ہوا ہے، جو لوگ وہاں پہ کام کرتے ہیں، وہ پاکستانی جو کہ عمان میں کام کرتے ہیں، وہ اپنی فیملی کو بلا سکتے ہیں عمان میں، ان کے لیے یہ جو فیملی ری یونین ویزا ہے وہ اس وقت کھلا ہوا ہے، لیکن اس کا بھی پروسیجر آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ آیا آپ جس عمان کی کمپنی میں کام کرتے ہیں، آپ کے کانٹریکٹ میں اس فیملی کو بلانے کے حوالے سے شرائط موجود ہیں یا نہیں ہے۔ اگر تو وہ فیملی، آپ کے جو کانٹریکٹ ہے کمپنی کے ساتھ، اس میں یہ چیز ہے کہ آپ اپنے اہل خانہ بچوں کو بلا سکتے ہیں، تو آپ ان کو فیملی ری یونین ویزا کے ذریعے بلا سکتے ہیں۔ فیملی وزٹ ویزا، اکثر لوگ جو وہاں پہ کام کرتے ہیں، برسہ برس سے وہاں پہ موجود ہیں، وہ اپنے اہل خانہ کو تھوڑی مدت کے لیے بلانا چاہتے ہیں، فیملی وزٹ ویزا کے لیے اپلائی کرتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ فیملی وزٹ ویزا جو ہے وہ بند ہے، شارٹ ٹرم کے لیے بالکل بند ہے، اور عید کے بعد یہ صورتحال میں بہتری کا امکان ہے کہ فیملی وزٹ ویزا جو ہے وہ شاید عید کے بعد کھولا جائے گا۔ بزنس ویزا جو ہے، اکثر وہ پاکستانی جو کہ عمان کی کمپنیوں میں کام کرتے ہیں، ان کو یہ شکایت آتی ہے کہ کمپنیاں ویزا جاری نہیں کرتی ان کو، اور ان کو مسائل کا سامنا ہے، ان کی وہاں پہ نوکری ہو جاتی ہے لیکن ویزے نہیں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو اگر تو آپ کی کمپنی، جو عمانی کمپنی جس میں آپ کام کریں، آپ کا روزگار ہوا ہے، اگر تو وہ کمپنی جو ہے وہ ایک کریڈیبل کمپنی ہے، ایک اچھی ریپوٹیشن والی کمپنی ہے اور پرانی کمپنی ہے جس کی ایک ساکھ ہے، تو آپ کو زیادہ مسائل کا سامنا نہیں ہوگا، یا آپ کا جو عمانی امپلائر ہے
اگر وہ اچھی ساکھ رکھتا ہے تو پھر بھی آپ کو زیادہ مسائل کا سامنا نہیں ہوگا اور آپ کو بآسانی ویزا مل جائے گا. لیکن اگر آپ کی کمپنی کی ریپوٹیشن زیادہ اچھی نہیں ہے یا وہ نئی اسٹیبلش ہوئی ہے, کچھ عرصہ پہلے اسٹیبلش ہوئی ہے, تو وہاں پہ آپ کو مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا, وہاں پہ آپ کو مسائل کا سامنا ہوگا اور آپ جو ہیں تھوڑا سا مشکل ہوگا. اور اس صورتحال میں بزنس ویزا کے لیے وہ لوگ جو کہ امانی پارٹنرز کے ساتھ کام کریں, اگر ان کو مسائل پیش آتے ہیں تو وہ پاکستانی سفارت خانے سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں. پاکستانی سفارت خانہ بھی انہیں اس حوالے سے امداد فراہم کر سکتا ہے. اگر ہم بات کریں مزید فیملی ری یونین ویزا کے بعد مختلف جو سیاحتی کیٹیگریز ہیں, جو ملازمت کے ویزے ہیں, تو یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ ویزے اس وقت بند ہیں, وہ ویزے اس وقت جاری نہیں ہو رہے, اور عید تک یہ صورتحال جوں کا تو رہے گی, اور عید کے بعد اس صورتحال میں بہتری کا امکان ہے. اور اٹیسٹیشن کے حوالے سے اکثر سوال ہمارے پاس آتے ہیں کہ اٹیسٹیشن جو ہے اس اٹیسٹیشن جو ہے نکاح نامے کی اٹیسٹیشن وہ کیسے ہوگی عمان میں بیٹھ کے. تو اس میں یہ ہوگا کہ نکاح نامہ پہلے پاکستان سے ٹیسٹ ہوگا, اور جو میاں بیوی ہیں, بیوی کے آئی ڈی کارڈ میں جو شوہر ہیں ان کا نام ہونا ضروری ہے, تب یہ اٹیسٹیشن ہوگی. اور وہ پہلے پاکستان کے وزارت خارجہ سے ٹیسٹ کروایا جائے گا, اس کے بعد عمان سے یہ اٹیسٹیشن ہوگی, یہ تصدیق ہوگی نکاح نامے کی. اکثر لوگوں کو یہ بھی اس مسئلے کا بھی سامنا ہوتا ہے کہ ان کے پاسپورٹ ایکسپائر ہو جاتے ہیں, وہ اپلائی کرتے ہیں, اس میں ایک مدت لگتی ہے اور اس دوران ان کی جو قیام ہے وہ تھوڑا سا غیر قانونی ہو جاتا ہے. اسی طرح ویزا کا بھی مسئلہ آتا ہے, اور اس میں وہ تعویل یہ پیش کرتے ہیں چونکہ ہماری کمپنی نے ہم سے پاسپورٹ یا ویزا لے لیا تھا تو ہمیں علم نہیں ہوا. تو ایسے لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ جب بھی آپ اس طرح کی صورتحال میں آپ عمان میں آتے ہیں, کمپنی کو اگر آپ نے ڈاکومنٹس دینے, اپنا پاسپورٹ یا ویزا دینا ہے, تو آپ اپنے پاس اس کو نوٹ کر لیں. اگر آپ کے پاس وہ ڈیٹ نوٹ ہے تو کچھ عرصے بعد آپ اس کو چیک کرتے رہیں, اور جب بھی آپ کی آخری سال شروع ہو ایکسپائری ڈیٹ کا تو آپ فوری طور پہ ایمبیسی میں اپلائی کریں, کیونکہ ویزا رینیول یا پاسپورٹ کی رینیول میں بھی ٹائم لگے گا, اور وہ ایک لمبا پروسیجر ہے, اس میں ٹائم لگتا ہے, اور وہ فوری طور پہ ممکن نہیں ہوگا. آپ کے لیے بعد میں آپ مسائل سے بچ سکتے ہیں. نارملی جو ہے ایمرجنسی میں اگر آپ بنوائیں گے, پاسپورٹ رینیو کروائیں گے, تو اس میں 3 ہفتے لگیں گے. نارمل پاسپورٹ میں 6 ہفتے کا وقت لگ جاتا ہے. اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے آپ ارجنٹ آن لائن اپلائی کریں گے. آن لائن طریقے سے اگر آپ نارمل پاسپورٹ کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو اس میں زیادہ وقت بھی لگ سکتا ہے, تقریباً 3 ماہ لگ سکتے ہیں. اور اگر آپ کو جلدی چاہیے تو آپ سفارت خانے آ کے اس پاسپورٹ کے لیے اپلائی کریں گے. پھر یہ جو سب سے بڑا ایشو آتا ہے وہاں پہ عمان میں موجود پاکستانی قیدیوں کا ایک مسئلہ ہے. اس وقت عمان میں تقریباً 753 پاکستانی قیدی جو ہیں مین جیل میں قید ہیں, مختلف جرائم میں, منشیات کے حوالے سے, غیر قانونی تارکین وطن بھی ہیں, چھوٹے موٹے جرائم میں بھی ہیں. اور اس سال جو ہے 300 قیدیوں تک رسائی دی گئی ہے, کونسلر رسائی پاکستانی سفارت خانے کو, اور انہوں نے رسائی حاصل کی. اور گزشتہ برس تقریباً 509 غیر قانونی تارکین وطن تھے. اب وہاں پہ پرابلم کیا آتا ہے کہ جب بھی آپ کو اکثر پاکستانیوں کو کسی جرم میں سزا ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے ان کا پاسپورٹ یا شناختی کارڈ جو ہے وہ ایکسپائر ہے. جب وہ ایکسپائر ہوتا ہے تو آپ اس سزا کے خلاف اپیل نہیں کر سکتے, لہٰذا فوری طور پہ تجدید ہونا ممکن نہیں ہوتا. آپ کی بلا وجہ ان قیدیوں کے 2 سے 3 ماہ یا بعض سے زیادہ مدت بھی جو ہے اسی چکر میں لگ جاتی ہے کہ پاسپورٹ کی تجدید ہوگی, اس کے بعد شناختی دستاویزات کی تجدید ہوگی, بائیو میٹرک ہوگا, پھر جا کے وہ سزا کے خلاف اپیل کر سکیں گے. تو اس والے سے جو بات ہوئی پاکستانی سفارت خانے سے عمان میں, تو انہوں نے یہ بتایا کہ یہ ایک سنجیدہ مسئلہ ہے, اس پہ کام کیا جا رہا ہے. اور یورپ اور امریکہ میں اس کا ایک حل یہ ہے کہ وہاں پہ پورٹیبل بائیو میٹرک ڈیوائسز موجود ہیں پاکستانی سفارت خانوں کے پاس, اور اس طرح کے کیسوں میں ان کا استعمال کیا جاتا ہے. لہٰذا عمان کی جانب سے بھی حکومت پاکستان سے, عمان میں جو پاکستانی سفارت خانہ ہے اس کی جانب سے پاکستانی حکومت سے درخواست کی گئی ہے کہ وہ عمان میں پاکستانی قیدیوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے پورٹیبل بائیو میٹرک ڈیوائسز فراہم کریں. ابھی یہ بات چیت ابتدائی سرے میں کب ہوگا
اس کے حوالے سے کوئی ٹائم فریم نہیں دیا جا سکتا، لیکن سفارت خانہ کوشش کر رہا ہے کہ پورٹیبل بائیو میٹرک ڈیوائسز مل سکے، اور اگر وزارت خارجہ بھی اس پر تھوڑا سا ایک وزارت خارجہ کی جانب سے، وزارت داخلہ کی جانب سے یا دیگر متعلقہ اتھارٹیز جو ہیں وہ اس پر کام کریں تو یہ مسئلہ جلد حل ہو سکتا ہے۔ ادروائز یہ کہ یہ ایک بڑا مسئلہ ہے جس پہ کہ قیدیوں کو اکثر ان کی مطلب ایک بندے کو شدید مشکلات کا سامنا رہتا ہے امانی جیلوں میں۔ سیکنڈ، امان میں اکثر یہ بھی پاکستانیوں کے ذہن میں کنسیپٹ ہوتا ہے کہ عید کا دن آتا ہے تو وہ اکثر سزائیں جو ہیں قیدیوں کو ان میں نرمی کا اعلان کرتے ہیں۔ اب وہ سزاؤں میں جو نرمی کا اعلان ہوتا ہے اس میں اکثر وہ قیدی جو کہ سنگین جرائم میں ہوتے ہیں ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے قیدیوں کی بھی سزا میں نرمی کا اعلان ہوگا، یہ کم ہو جائے گی۔ تو یہ چیز یاد رکھیں کہ امان میں سنگین جرائم والے یا زیادہ جس کو 10 سال کی سزا ہے یا 12 سال کی سزا ہے تو اس کی سزا میں کمی ناممکن ہے۔ اس طرح کے جو تہوار ہیں یا بڑے دن ہیں ان کی اہمیت میں صرف ان لوگوں کے لیے سزاؤں میں نرمی کا اعلان کیا جاتا ہے جس کی سزا میں 3 سے 4 دن رہتے ہوں، 1 ہفتہ رہتا ہو تو وہ کم کر کے اس کو رہا کیا جاتا ہے۔ تاہم ادروائز اگر بڑے جو ہیں وہاں پہ زیادہ مدت کے لیے قید ہیں جن کو زیادہ سزا ہوئی ہے تو ان کی سزا میں کمی ناممکن ہے۔ سیکنڈ، ہم یہاں پہ سزا کی ڈیوریشن کے حوالے سے اکثر پاکستانی یہ سوچتے ہیں کہ اگر ایک بندے کو 30 سال کی سزا ہے تو پاکستان میں جیسے رات بھی شمار ہوتی ہے اور وہ ڈیوریشن کم ہو جاتی ہے، تو وہاں پہ امان میں اس طرح نہیں، امان میں سزا میں رات کا شمار نہیں کیا جاتا، بلکہ اگر آپ کو 35 یا 10 سال یا جتنی بھی آپ کو سزا ہوئی ہے تو وہ 10 سال کا مطلب 10 سال ہی، اس میں یہ نہیں ہوگا کہ رات کا جو پیریڈ ہے وہ شامل کر کے سزا میں کمی ہوگی۔ تو یہ تھے آج امان کے حوالے سے جو اکثر مسائل کا سامنا رہتا ہے پاکستانیوں کو، پاکستانی پریشان بھی رہتے ہیں، تو کوشش یہ کی گئی کہ جو سوالات ہمیں ملے ہم نے کوشش کی کہ ہم اس کے حوالے سے تھوڑا سا امانی سفارت خانے سے بھی رابطہ کر کے اور ان سوالات کے حل تلاش کریں تاکہ وہ لوگ جو کہ پریشان ہیں اور ان مسائل کا حل ڈھونڈنا چاہتے ہیں ان کو ان مسائل کا حل مل سکے، اور وہ لوگ جو کہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں وہ بھی اس طرح کی مشکلات سے بچ سکیں۔ سب سے اہم بات یہی ہے کہ وہ لوگ جو کہ اس وقت مان جانا چاہتے ہیں وہ بالکل بھی اس وقت مان جانے کے لیے اپلائی نہ کریں۔ عید تک ویزے بند ہیں، رمضان میں بھی ویزے نہیں کھلیں گے، عید کے بعد جو ہے وہ صورتحال میں بہتری آنے کا امکان ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ عید کے فوری بعد ویزے کے لیے اپلائی کریں، عید کے فوری بعد جب بھی صورتحال بہتر ہوگی پاکستانی سفارت خانہ انفارم کرے گا، اعلان کرے گا، اور اس کے بعد آپ ویزے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، کیونکہ اکثر یہاں پہ دیکھا گیا کہ ایجنٹ حضرات آپ کو ویزا بھی دے دیں گے، جعلی ویزا ہوگا، آپ سے پیسے بھی لے لیں گے، اس کے بعد وہ آپ کو میڈیکل کے لیے بھی بھیجیں گے، وہاں پہ بھی آپ کا اچھا خاصا خرچہ ہو جائے گا، اور ایٹ دی اینڈ پتہ لگے گا کہ آپ کا ویزا نہیں لگا یا ویزا جعلی ہے، تو آپ کی ساری رقم ڈوب بھی سکتی ہے، اور ان کیس آپ کے لیے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں ایئرپورٹ پہ اور دیگر جگہوں پہ۔ لہٰذا عید تک وہ لوگ جو کہ مان جانا چاہتے ہیں بالکل بھی اس کے حوالے سے سوچے بھی نہیں، اور عید کے بعد جو ہے جب صورتحال بہتر ہوگی پاکستانی ویزا کھلے گا اس کے بعد وہ اپلائی کریں، تب جا کے امان کے لیے ان کا ویزا آسانی سے لگ سکے گا۔ ابھی اس وقت اگر وہ اپلائی کریں گے تو اپنی جو جمع پونجی ہے، اپنی جو رقم ہے وہ اس سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ جن کیٹیگریز کا آپ کو بتایا، بزنس کیٹیگری ہوگی، فیملی ری یونین کیٹیگری ہوگی، وہاں پہ یہ ممکنات میں ہے کہ آپ کا ویزا لگ سکے، ادروائز جو باقی کیٹیگریز ہیں ان میں یہ ویزا لگنا اس وقت جو ہے ناممکن ہے، اور اگر کوئی لگ بھی رہا ہے تو وہ بھی اکا دکا ہے، اس میں کوئی زیادہ چانسز نہیں ہیں۔ تو پاکستانی سفارت خانہ جب اعلان کرے گا اس کے بعد آپ لوگ ویزا کے لیے اپلائی کریں تاکہ آپ کا ویزا لگ سکے۔ اس سے پہلے آپ اپنی رقم جو ہے آپ اپلائی کریں گے تو آپ کی رقم ڈوبنے کا زیادہ چانس ہے۔ ویزا بین نہیں ہے، پاکستان ان ممالک میں شامل نہیں ہے کہ جن کے لیے ویزا بین ہے، لیکن اس وقت جو ہے پاکستان کے ویزے بند ہیں اور عید کے بعد صورتحال بہتر ہوگی۔ مزید ویلاگ کریں گے، آپ کے لیے مزید معلومات لے کے آتے رہیں گے، اور آپ کمنٹ سیکشن میں تھوڑا سا ہمیں آگاہ کیجئے گا، اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو آپ وہ بھی پوچھ سکتے ہیں۔ تب تک کے لیے اجازت لیں گے، اللہ حافظ۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔